بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، کے پی کی حکومت کو خطرناک وارننگ دے دی گئی ہے، انتہائی خطرناک وارننگ ہے۔ ڈی جی کے خلاف نوٹس دینے کے اوپر ایمان مزاری کو سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پر بات کریں گے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا قافلہ مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ جگہ جگہ پر پولیس سامنے آ گئی ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، قیادت نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس میں کیا پیغامات دیے گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا قافلہ لاہور کی جانب رواں ہوا تھا۔ جگہ جگہ جو ہے ان کا استقبال کیا گیا، پھول نچھاور کیے گئے، مناظر تھے، دیکھنے کے قابل مناظر تھے۔ لیکن محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ گجر خان سے ہمارے درجنوں لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے۔ لیکن محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد سے اس لیے نہیں چلے کہ کسی کو پتھر ماریں، کسی کو گالی نکالیں۔ ہم پرامن احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور لوگ 8 فروری کو نکلیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ ناظرین، یہاں پر کچھ مناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی جانب سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے قافلے میں شامل گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں۔ بہت ساری گاڑیاں جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جن کے شیشے توڑے گئے ہیں۔ ناظرین، گجرات پولیس نے جی ٹی روڈ پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے قافلے کو روک لیا، وہاں پر انہیں روکا گیا۔ اس کے بعد جو ہے قافلہ وہاں پر رکا رہا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی، یہاں تک کہ سیالکوٹ سے گجرانوالہ جاتے ہوئے پی ٹی آئی کی رہنما ریحانہ ڈار کی گاڑی کو پولیس نے روک لیا ہے۔ ریحانہ ڈار نے ان سے بحث و تکرار کی، جب پولیس نہ مانی تو وہ پیدل چل پڑی۔ انہوں نے کہا کہ میں آگے کسی سے لفٹ لے لوں گی، آپ گاڑی روک کے کھڑے رہیں، یہاں تک کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے بیان آیا ہے، ہم پنجاب میں 3 دن رہیں گے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ ہم پرامن اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کچھ بھی کریں، ہم اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور 3 دن جو ہے ہم لاہور کے اندر قیام کریں گے، پنجاب میں ہم 3 دن رہیں گے اور سیاسی سرگرمیاں کریں گے۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا ملک ہماری وجہ سے ناکامیوں کی طرف جا رہا ہے، ہمسایوں سے تعلقات بگڑ رہے ہیں، حکومت خود جانتی ہے کہ وہ ہار چکی ہے۔ ہم نے 8 فروری کی کال دی ہے، ہم نے تحریک شروع کی ہے، ہم اس سلسلے میں لاہور جا رہے ہیں، کئی ایم پی ایز ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ہم نہ یہاں کسی کو فتح کرنے، گالیاں دینے، نہ پتھر مارنے نکلے ہیں، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، جو پاکستانی آئین کی حکمرانی اور امن چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو۔ یہ پیغام دیا گیا، یعنی کہ امن کا پیغام ہے۔ کہیں پر نہیں کہا گیا کہ ہم جو بدامنی پھیلائیں گے یا ہمارا مقصد کسی بھی لحاظ سے انتشار ہے۔ ناظرین، دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ یقیناً ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر تھے، اسد قیصر تھے اور سلمان اکرم راجہ تھے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے رویوں اور پریس کانفرنسز سے عوام کے دلوں میں بددلی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان کی عوام میں ادارے کے خلاف نفرت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ بہت ہی پرامن پیغامات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ہماری پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، ہم اپنی فوج کو پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مضبوط ادارے چاہیے۔ عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ملک بھی ہمارا، یہ فوج بھی ہماری ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھی پیغامات دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی نمائندہ جماعت کو رد کر دیں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال کر بولیں، مذاکرات کریں، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی مذاکرات ہونے ہیں کسی بھی حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے، تو یہ عمران خان کو ان مذاکرات سے باہر رکھ کر یہ مذاکرات جو ہے ممکن نہیں ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے بارے میں کہنا کہ یہ دہشت گردی کے صورت کار ہیں، بہت افسوسناک ہے۔ آپ پاکستان کے عوام پر تہمت لگا رہے ہیں، یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے اور عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ یہ پیغامات دیے گئے ہیں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے۔ یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ناظرین، ایک جانب تحریک جو ہے لاہور کی جانب رواں ہوا ہے، دوسری جانب اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ناظرین، خوف جو ہے وہ نظام پر طاری ہے۔ نظام پر جو خوف ہے وہ نظر کہاں سے آتا ہے؟ وہ خوف ایک تو جب کوئی تحریک جو ہے روڈ پر نکلتی ہے تو اس کے راستے میں جس طرح سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اس سے خوف نظر آتا ہے کہ نظام کس قدر زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ دوسرا خوف کس طرح سے نظر آتا ہے؟ دوسرا خوف نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلنا شروع ہوتی ہے تو ری ایکشن آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ رد عمل نظر آتا ہے حکومت کی جانب سے، نظام کی جانب سے۔ وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت نظام کے اوپر کسی تحریک یا احتجاج کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ اب منیر فاروق کی جانب سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کچھ وارننگ دی گئی ہے، اور یہ وارننگ جو ہے بہت ہی شدید قسم کی وارننگ ہے۔ منیر فاروق کا کہنا ہے کہ اگر آپ فوج کو کہیں گے کہ آپ آپریشن کر رہے ہیں، آپ بدماشی کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ
میں کہوں گا کہ پھر وہ آپ کو واقعی بدماش بن کر دکھائیں گے، پھر وہ شاید آپ کو وہ ٹریٹمنٹ دیں گے جو شاید ان کا دل کرے گا۔ جمہور کی سوچ اور ریاست کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ ویسے جمہور کے اوپر اس سے پہلے بھی منی فاروق کا بیان میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جمہور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی جمہور عوام باہر نکلے گی ووٹ دے گی تو اس کے ووٹ کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نظام یہ سمجھتا ہے کہ جس لیڈر کو عوام ووٹ دے رہی ہے اس لیڈر نے عوام کو بیوقوف بنایا ہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اس لیے عوام جو ہے غلط کر رہی ہے، عوام کے ووٹ کو اس لیے نہیں مانا جائے گا اور اس لیڈر کو جو ہے حکمرانی نہیں کرنی دی جائے گی۔ یہ کہنا ہے منی فاروق کا۔ اب منی فاروق نے کے پی کی حکومت کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر آپ فوج سے کہیں گے کہ آپریشن کریں، ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر وہ آپ کی وہ ٹریٹمنٹ کرے گی جو ان کا دل چاہے گا۔ پھر جمہور کی سوچ میں اور ریاست کی سوچ میں بڑا فرق ہے نا اس طرح کی دھمکی کے بعد۔ اب ڈیفینیٹلی اس طرح کی بات کرنے کا تو مطلب ہے کہ جو اس وقت کے پی کے اندر حکومت ہے ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، تو عوامی مینڈیٹ کو ماننے سے پھر انکار کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ منی فاروق کہہ چکے ہیں کہ اگر بات نظام کی نہیں مانی جائے گی تو پھر جمہور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوبارہ انہوں نے کہہ دیا کہ جمہور کی سوچ میں اور ریاست کی سوچ میں فرق ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایمان مزاری نے ڈی جی ایس پی آر کو ایک نوٹس بھیجا، اس نوٹس کے بعد جو ہے اب انہیں سزا سنا دی گئی ہے، لیکن یہ سزا جو ہے عدالت نے نہیں سنائی، یہ سزا کسی جج نے نہیں سنائی، بلکہ نظام کے ایک جج نے سنائی ہے جس کا نام ہے حسن ایوب۔ وہ ایک خبر لے کر آئے، ان کا کہنا ہے کہ ایمان مزاری نے ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے درخواست عدالت کو دی ہے کہ مجھے دہشت گردوں کا وکیل کہا گیا ہے۔ ایمان مزاری کو معلوم ہے جو ان کی ٹویٹس اور اعمال نامہ ہے جو وہ کر گزری ہیں، اب ان کو سزا ہونی ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو سزا ہونی ہے۔ اب حسن ایوب جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے سنا رہے ہیں، ان کو کیسے پتا کہ سزا ہونی ہے، اس لیے اب وہ اس کو مختلف رنگ دے رہی ہے، ان کے شوہر کو کم اور ان کو زیادہ سزا ہونی ہے۔ ناظرین اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب حسن ایوب جو ہے عدالتوں کے فیصلے عدالت سے پہلے آ کر سنا دیں گے، انہوں نے یہ بھی سنا دیا کہ ایمان مزاری کے شوہر کو کم سزا ہوگی اور ایمان مزاری کو زیادہ سزا ہوگی۔ ناظرین اس طرح سے جب آپ فیصلے سناتے ہیں تو یقیناً پھر عوام کو کیا سمجھ آتی ہے، پھر عوام کا کیا یقین رہتا ہے، پھر عوام کیا سمجھتی ہے۔ یقیناً پھر اس طرح کے فیصلے جب حسن ایوب سنائیں گے تو پھر عوام کے دل میں تو ہزار چیزیں آتی ہیں، پھر عوام کی سوچ میں یا عوام کے دل میں نفرت ہی آتی ہے کہ یہ کون سا نظام ہے۔ حسن ایوب کو کیسے معلوم کہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ عدالت انہیں بری بھی کر سکتی ہے، عین وقت پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ناظرین نظام نے اپنی سوچ واضح کر دی ہے۔ ایک جانب کے پی کی حکومت کی سوچ ہے، انہوں نے بھی اپنی سوچ واضح کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید کی جائے، آپریشن کے اوپر بات چیت کی جائے، حکمت عملی پالیسی کے اندر چینج کی جائے، لیکن دوسری جانب نظام کا کہنا ہے کہ نظام کی جو مرضی آئے گی نظام وہی کرے گا، اس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔ پولیس کے بندے تھے، ہم ادھر کم از کم 50-60 گاڑیاں تھیں۔ ہمارے ایم پی اے کا سر پھاڑ دیا ڈنڈا مار کے انہوں نے، ہمارے ایم این اے صاحب ان کے سر پہ ڈنڈا پڑا، ابھی وہ ادھر ہی آئیں گے ادھر۔